آپ نے ٹاپ کرنا ہے؟ کہتا ہاں جی۔ تو پیسے کمانا ہر بندے کی خواہش ہے نا، کوڑے سے کما رہا ہے۔ اور جب اس نے اپنی بیوی کا زیور بیچا تھا تو اس کے سسرال والے کہتے تھے کہ کوڑا اٹھائے گا کیا حقیر کام ہے، چوپڑیاں اور دو دو، کیسے چوپڑیاں اور دو دو، جوتیاں اور وہ بھی دو دو۔ وہ کہتا ہے یس، صرف ایک ہی سپلی آئی ہے، صرف ایک ہی سپلی آئی ہے۔ اگر آپ کسی بھی جو ہے وہ اچیومنٹ پہ خوش ہیں تو آپ کا ٹاپ ہے۔ رکھیں منزلیں پھر جتنی چاہے اونچی ہوں، ان کے راستے آپ کے قدموں کے تلے ہوں گے، پھر نہیں آپ کو کوئی روک سکتا۔ پتہ کہ پرابلم کیا آتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ گیس مل جائے کسی طرح، پہلی سلیبس شارٹ ہے اس کو بھی اور شارٹ کر رہے ہیں تو پھر تو ناکامی ملنی ہے نا۔ ناظرین، دوبارہ سے لاک ڈاؤن لگے چند دن ہو گئے، تو میں بیٹھا تھا، اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ وہ بات کیا تھی کہ ایک دفعہ ایک بچے نے نا مجھ سے پوچھا، سر ٹاپ کیسے کرتے ہیں؟ میں کہا آپ نے ٹاپ کرنا ہے؟ کہتا ہاں جی۔ تو میرے اسی طرح سے اندر نا کہکا سا اٹھا، کیونکہ وہ بچہ بڑا ہی جو ہے وہ اپنی پڑھائی میں ذرا کمزور تھا، اکیڈمی میں میرے پاس پڑھتا تھا، 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ ٹاپ کرنا چاہتا ہے۔ تو بڑا انٹرسٹنگ ماحول بن گیا کلاس کے درمیان۔ اس نے جب یہ سوال پوچھ لیا کہ میں ٹاپ کرنا چاہتا ہوں تو سر ٹاپ کیسے کریں؟ اس نے جو ہے وہ مجھ سے ایک ایسا سوال پوچھ لیا جو ہر بندے کی خواہش ہے، جس طرح پیسے کمانا ہر بندے کی خواہش ہے نا۔ مثال کے طور پہ ہر بندہ چاہتا ہے میں پیسے کماؤں، زیادہ کماؤں۔ آج کوئی ایسی ویڈیو بنا دیں، ڈال دیں کہ جی آپ 10,000 سے روزانہ 5,000 کمائیں تو بڑی ہٹ ہوگی۔ جس طرح سارے جو ہیں بہت زیادہ پیسے کما کے ٹاپ پہ جانا چاہتے ہیں نا، اسی طرح سے جو ہے یہ بچہ بھی ٹاپ کرنا چاہتا ہے۔ پیسے کمانا کون سا آج مشکل ہے؟ پیسے کمانا بہت آسان ہے۔ ہاں آپ کام کرنے والے ہوں، اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی اگر ایک بندہ تھا نا، اس نے کیا کیا، اس نے ایسے اپنی بیوی کا زیور بیچ دیا اور جو ہے وہ اس کے بعد اس نے ایک پک اپ لے لی چھوٹی سی، کوئی نام ہوگا، ارسلان ویسٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی بنا لی، اس نے ایسے ہی نا پک اپ کے اوپر لکھ دیا۔ اور ایک سوسائٹی جس کے 4 بلاک تھے، ہر بلاک کے اندر جو ہے وہ 100 سے زیادہ گھر تھے۔ اس نے کیا کیا، شاپنگ بیگ لے کے 5,000 روپے لگایا، پرنٹ کروا لیے، اور وہ شاپنگ بیگ جو تھے وہ ہر گھر میں دے دیے اس کو۔ تو ان کو یہ کہا کہ آپ کے گھر کا جتنا بھی کوڑا ہے نا اس میں ڈال کے باہر رکھ دے، صبح میں آپ پک کر لوں گا۔ اب وہ صرف اس نے ایک چیز کو جسٹ چیک کر لیا کہ اس سوسائٹی میں جو ہے نا وہ پراپر ویسٹ اینڈ مینجمنٹ کا جو ہے نا وہ پرابلم آ رہا ہے، کوڑا وغیرہ نہیں کوئی لینے آتا، بس یہ اتنے ایک مسئلہ دیکھا۔ اب اس نے کیا کیا، وہاں سے جو ہے وہ پک اپ لی، صبح صبح ایک بلاک میں گیا، وہاں سے اس نے کوڑا اٹھایا اور جناب ایک گھر سے لیا، دوسرے سے لیا، تیسرے سے لیا، سارے انہیں نہیں دیا، کچھ نے مطلب کچھ اگر اس کے 50% بھی وہ اگر ہو گیا نا تو اندازہ کریں اگر ایک گھر سے پورے مہینے بعد وہ 500 روپیہ لیتا ہے تو کتنے پیسے کماتا ہوگا کوڑے سے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس نے ایک جو ہے وہ ایسی پلاٹ وغیرہ خالی کسی کا دیکھ کے وہاں پر اب کوڑے کو چانٹی ہوتی ہے، اس میں سے بوتلیں علیحدہ کر لی جاتی ہیں اور پلاسٹک کی چیزیں علیحدہ کر لی جاتی ہیں، کوڑے سے کما رہا ہے۔ اور جب اس نے اپنی بیوی کا زیور بیچا تھا تو اس کے سسرال والے کہتے تھے کہ کوڑا اٹھائے گا کیا حقیر کام ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے اب آپ نے اگر اپنی ہستی کو مٹانا ہے، اپنی ذات کو ختم کرنا پڑے گا تو پھر آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے بچے سے کچھ سوال پوچھے۔ میں نے پوچھا آپ موبائل پہ گیمز کھیلتے ہو؟ کہتا ہاں جی میں PUBG کھیلتا ہوں۔ پھر میں نے اسے ایک سوال پوچھا، آپ جو ہے وہ واقعی ٹاپ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں جی میں ٹاپ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پھر ایک اور بات پوچھی میں نے یہ پوچھا آپ کے پاس سمارٹ سلیبس ہے؟
جو 10th کا ہے آپ کو پتہ ہے اس دفعہ اسمارٹ سلیبس ہو گیا، اور اسمارٹ سلیبس میں آپ بچوں کے لیے ایک نا خوشخبری کہہ لیں ہے، اور ویسے بھی 10th کے بچوں کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو اسمارٹ سلیبس کا ہونا ہے یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے، کیونکہ اس اسمارٹ سلیبس کے ذریعے یعنی انہوں نے 9th کے تو ان کو کوئی نمبر نہیں ملے، پروموٹ کر دیا گیا۔ ہاں اب یہ وہ پنجابی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، چوپڑیاں اور دو دو، کیسے چوپڑیاں اور دو دو؟ مثال کے طور پہ ایک بچہ تھا، اس نے اتنا سلیبس پڑھنا تھا پہلے 9th میں، پھر اس کو نمبر ملنے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کے بعد اس نے 10th میں اتنا سلیبس پڑھنا تھا، پھر اس کو نمبر ملنے تھے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے اتنا سلیبس نہیں پڑھنا 10th میں، انہوں نے سمارٹ ہو گیا، سلیبس چھوٹا ہو گیا ہے، تقریباً 40% کم ہو گیا، اور اب کیا ہوگا، جن کا سلیبس کم ہوا ہے اس کی بنیاد پہ ان کے 10th کے نمبر بھی لگیں گے اور 9th کے نمبر بھی لگیں گے، یعنی چوپڑیاں اور دو دو، یعنی تھوڑی محنت 10th کے نمبر بھی 9th کے نمبر بھی، اور پریکٹیکلز بھی نہیں ہونے اس دفعہ، تو یعنی جتنے آپ کے مارکس آئیں گے اتنی آپ کو پرسنٹیج نمبر جو ہے وہ پریکٹیکل میں بھی لگیں گے۔ اچھا یہ بات صرف یہ نہیں دیکھنی کہ چوپڑیاں اور دو دو، اگر سپلی آ گئی 10th میں تو وہ بھی ہوگی آپ کی ڈبل 9th میں بھی آ جائے گی، وہ پھر 9th میں بھی آ جائے گی جوتیاں اور وہ بھی دو دو، تو آپ نے ذرا محنت کرنی ہے۔ اچھا یہ تو ساتھ ساتھ بات چل رہی تھی، ہم وہ اسی اپنے جو ہے وہ کانٹیکسٹ پہ آتے ہیں کہ کس طرح سے ٹاپ کیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی بیٹے اس کو میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی، ٹاپ کیا ہے، ٹاپ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر کیا ٹاپ ہی حاصل کرنا ہے، ٹاپ ہے کامیابی کیسے کہتے ہیں کسے، کیا ٹاپ کو کامیابی کہتے ہیں، تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور جو ہے ہو سکتا ہے آپ کا ٹائم ویسٹ ہو، آپ ویڈیو بند بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بات کچھ سنیں گے تو شاید آپ کے لیے کوئی کام کی بات بیچ میں نکل آئے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی کبھی جو ہے وہ آپ کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کو پہلے ایک اپنا ٹارگٹ فکس کرنا چاہیے۔ اب اس بچے نے اپنا ٹارگٹ فکس کیا، اب اس کے لیے اس کو ایک حکمت عملی بنانی ہوگی، ایک پلاننگ کرنی ہوگی، کیا وہ ٹاپ کر سکے گا یہ بات چھوڑ دے، اس سے قطع نظر اس کو کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں نے اس کا یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ٹھیک کیا کہ میرے مطابق، ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں، میں کوئی اتنا عالم یا کوئی اسکالر آدمی نہیں، ایک عام سا اکیڈمی کا استاد ہوں، میں جو ہے اس کو پہلے یہ سمجھانے کی کوشش کی اپنے عقل کی اور دانش کے مطابق، بیٹے کامیابی کی کوشش کرنی چاہیے، اور کامیابی جو ہے وہ کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں، ٹاپ کیا ہے کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں، اس کے بعد پھر دوسری بات کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے ہاں جو کمپٹیشن یا مقابلہ یا مادہ پرستی کی ایک لہر دوڑ رہی ہے نا، وہ اسی ٹاپ کی وجہ سے ہے کہ ہم نے ٹاپ کرنا ہے اور ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ماں گھر میں کام کر رہی ہے، بچی پڑھ رہی ہے گھر میں، ماں کی مدد نہیں کر رہی کیونکہ بچی نے ٹاپ کرنا ہے۔ کیا تعلیم ہمیں ٹاپ کرنا سکھاتی ہے؟ میرے سوال ہے، ایک والد ہے وہ بڑی محنت سے پیسے کما رہا ہے، بچے کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اور بچہ جو ہے اس کی تعلیم اس کو صرف اس بات پہ اکسایا جا رہا ہے کہ کیا ٹاپ کرنا ضروری ہے، کیا ٹاپ کرنا ہے، ہمارا مقصد کیا ٹاپ کرنا ہے، کامیابی ٹاپ کرنا ہے؟ نہیں، کامیابی ایک ذہنی کیفیت ہے، کیونکہ میرے پاس بہت سے بچے آتے ہیں، ہر طرح کا جو ہے وہ بچے آتے ہیں، تو مجھے یاد ہے آج سے کافی دیر پہلے، اب تو آن لائن رزلٹ آ جاتا ہے، لیکن آج سے کافی دیر پہلے جب رزلٹ آیا تو ہم گزٹ لگا کے سڑک پہ بیٹھا کرتے تھے، بچوں کو نمبر بتایا کرتے تھے گزٹ سے دیکھ کے۔ اب تو موبائل اور جدید ہو گیا کام، بچوں کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے میٹرک کا رزلٹ، اور وہ تب نا نمبر دیکھا کرتے تھے آن لائن، سوری گزٹ پہ دیکھا کرتے تھے۔ تو میں نے ایک جو ہے وہ بچہ آیا، اور میں نے جب اس کا گزٹ پہ دیکھا کہ یہ نمبر ہے تو میں نے اس کو نمبر بتایا، تو میں نے بتایا اس کو آپ کی میتھ میں سپلی آ گئی، آپ میتھ میں فیل ہو گئے، میتھ میں رہ گئے۔ بلیو می اس کا ریئیکشن یہ تھا، وہ کہتا ہے یس، صرف ایک ہی سپلی آئی ہے، صرف ایک ہی سپلی آئی ہے۔
وہ کہ ایک سبجیکٹ میں وہ رہ گیا، وہ فیل ہو گیا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے صرف ایک ہی سپلی آئی ہے. آپ اندازہ کریں، اب اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھیں. اب چند منٹ گزرے، ایک بچی آئی اپنی والدہ کے ساتھ، اس نے رول نمبر دیا، ہم نے گزٹ پہ چیک کیا اس کے نمبر، اور اس کے ٹوٹل نمبر جو تھے 1100 میں سے اس بچی کے نمبر سے جو ہے نا وہ تقریباً 1010 تھے، غالباً 1010 نمبر 1100 میں تھے، اور وہ زاروں قطار رونے لگی، ادھر ہی کھڑی کھڑی رونے لگی. اب بات آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس لیے رو رہی تھی کہ اس کی جو فرینڈ ہے کلاس میں، اس کے نمبر جو تھے وہ 1033 نمبر آئے ہیں میٹرک میں، اور اس کے 1010 نمبر آئے ہیں. وہ اس لیے رو رہی تھی. یعنی یہ مقابلہ انسان کو ناشکرا بنا رہا ہے. یعنی وہ اگر اللہ کا شکر ادا کرتی، اطمینان کا اظہار کرتی کہ بھئی دیکھیں آپ کے بس میں کیا ہے، محنت، مالی دا کم پانی لانا، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. آپ نے اپنی تمام ایفرٹ کر دی، آپ نے اپنی تمام کوشش کر دی، اس کے بعد کامیابی کس صورت میں ملتی ہے؟ آپ کو مارکس کی صورت میں ملتی ہے. کیا ملتا ہے؟ آپ اس پہ اطمینان رکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح سے نوازنا ہے، آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا ہے، اور جو مل گیا اس پہ شکر ادا کرنا ہے. اب وہ کیا ہے؟ بیسیکلی جو ٹاپ ہے، یہ جو ٹاپ کی سینس ہے نا، یہ بڑی ایک خطرناک سینس ہے. ٹاپ کی ریس میں سب سے پہلے جو چیز جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اخلاقی اقدار جاتی ہیں، پھر جو ہے وہ انسانی اقدار جاتی ہیں. انسان حیوان بن جاتا ہے، اور اس بات سے قطع نظر کہ اس کو کسی کا احساس رہتا ہے. تو ہماری تعلیم جو ہے وہ ٹاپ کی دوڑ ہے. آج جو ٹاپ کرتا ہے اس کو زیادہ عزت ملتی ہے، اس کے اخبارات میں اس طرح مختلف جگہ پہ انٹرویو آتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ بچہ کامیاب نہیں ہے جو ہے وہ ٹاپ نہیں کر سکا؟ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ جو ہے اگر وہ ٹاپ نہیں کر سکا، اس نے 90% نمبر لے لیے، 99% نہیں لیے، 90% نمبر لے لیے ہیں، اور وہ سیٹسفائی نہیں ہے. کیوں؟ یہ کیا چیز ہے؟ ہم ان کے اندر کیا یہ پیدا کر رہے ہیں بچوں کے اندر کہ وہ 90% نمبر لینے کے بعد بھی سیٹسفائی نہیں ہے؟ نہیں بیٹے، آج اس ویڈیو کے ذریعے میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ ہیپینس از جسٹ اے اسٹیٹ آف مائنڈ. اگر آپ کسی بھی جو ہے وہ اچیومنٹ پہ خوش ہیں تو آپ کا ٹاپ ہے. اگر آپ خوش نہیں ہیں نا، چاہے آپ نے کچھ بھی حاصل کر لیا ہے، جو سینس آف اچیومنٹ ہے نا وہ نہیں نا آپ کو ملی، آپ کو اطمینان نہیں ملا، تو بیٹے آپ پھر جو ہے وہ پریشان ہی رہیں گے، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یاد رکھیں بیٹے، منزل کی جستجو میں آپ اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ آپ اپنے ارد گرد اپنے اخلاقی اور انسانی اقدار کو بھول جائیں. تعلیم کا مقصد دراصل تربیت ہے. اگر آپ جو ہے وہ تعلیم اس لیے حاصل کریں کہ آپ نے ٹاپ کرنا ہے، آپ نے مقابلہ کرنا ہے، آپ انسانی اقدار کو دوسروں کو نیچا دکھائیں، نہیں، تو پھر بیٹے آپ کے ٹاپ کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں، اگر آپ ٹاپ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کریں اور پھر منزل اپنی متعین کریں. یاد رکھیں منزلیں پھر جتنی چاہے اونچی ہوں، ان کے راستے آپ کے قدموں کے تلے ہوں گے، پھر نہیں آپ کو کوئی روک سکتا. پھر آپ کامیابی آپ کی جو ہے نا وہ خوشی کی وجہ بنے گی. جب انسان جو ہے نا اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، پہلے محنت کریں جی جان سے، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو تلف کریں، اس کے بعد جو وہ چاہتے ہیں وہ حاصل کریں. کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. وہ جب خاک میں ملتا ہے اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، لیکن جب وہ گل و گلزار ہوتا ہے تو ہر بندہ اور پورے اس کے مہکنے سے، وہ پھول کے مہکنے سے پورے چمن میں خوشبو اور مہک ہوتی ہے، اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ پھول میرے کالر کی زینت بن جائے. اور یاد رکھیں جو ایک مرتبہ تہیہ کر لیتا ہے کامیابی کی طرف جانے کا، اور اس کا مقصد فلاح ہے، اس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، تو پھر وہ اس پرندے کی مانند ہے جس کے بارے میں کہا ہے کسی شاعر نے کہ پرندوں کو تعلیم دی نہیں جاتی اڑانوں کی،
وہ خود ہی جان جاتے ہیں بلندی آسمانوں کی۔ سب سے پہلے اس بچے کو میں نے بتایا کہ ٹاپ کیا ہے، میرے مطابق آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل فائنل بات ہے، یہ میرے مشاہدے اور ناقص عقل کے بارے میں آپ اس سے کمنٹ میں جو ہے اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کچھ چیز حاصل کرتے ہیں نا تو آپ کے اگر آپ اس پہ خوش نہیں ہے نا تو آپ کے اس کے جو بھی حاصل کیا وہ آپ کا میننگ لیس ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے، وہ آپ کے لیے کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ اقبال نے کیا کہا ہے؟ کوئی قابل ہو تو ہم شانے بھی کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو بیٹے آپ کو اب سمرائز کرتے ہیں تمام گفتگو کو، وہ یہ ہے کہ بیٹے آپ نے ٹاپ کے لیے نہیں، اپنے اطمینان کے لیے بھرپور محنت کرنی ہے، اور پھر کامیابی پہ جو بھی آپ کو ملے، آپ نے پہلے ایک دفعہ بھرپور محنت کر لینی ہے، پھر آپ کو جو بھی ملے آپ نے اس سے مطمئن رہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے بعد اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے اور اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، کیونکہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے، چاہے وہ لائق ہے چاہے وہ نالائق ہے، محنت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ میرا یہ ماننا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تو آپ کو صرف محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا سلیبس سمارٹ ہو چکا ہے، سیکنڈ ایئر کے بچوں کا بھی یہی ہے اور اسی طرح 10th کے بچوں کا بھی یہی ہے، سمارٹ سلیبس ہے، تھوڑا سا ایفرٹ کریں۔ یہ کرونا لاک ڈاؤن ڈیز کی وجہ سے آپ صبح سے شام تک فری ہیں، آپ ایک وقت میں چاہیں تو آپ سلیبس کو تیار کر سکتے ہیں۔ ہمارے سے زیادہ بچے کو پتہ ہے کہ پرابلم کیا آتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ گیس مل جائے کسی طرح، پہلی سلیبس شارٹ ہے اس کو بھی اور شارٹ کر رہے ہیں، تو پھر تو ناکامی ملنی ہے نا۔ آپ جو سمارٹ سلیبس مل گیا کم از کم اسے تو تیار کریں پورا، یہ چھٹیوں کو پراپر نیوٹرلائز کریں، دیکھیں پھر کامیابی آپ کے پیچھے آتی۔